حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فلما جاء سلیمان، جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، ہدیے لے کر آیا، قیمتی ہدیے، سونے اور چاندی کی اینٹیں، غلام اور لونڈیاں لے کر آئے وہ قاصد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، مال سے مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے خیر مما آتاکم، تمہارے ان ہدیوں سے، ان تحفوں سے وہ 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ہدیوں میں خوش ہو، فخر کر رہے ہو، ناز کر رہے ہو کہ ہم نے تحفے لائے ہیں، ہمارے پاس تمہارے تحفوں کی یہ حیثیت ہے، ان سونے اور چاندی کی یہ حیثیت ہے کہ دیکھو راستوں میں جانور اس پہ لید کرتے نظر آتے ہیں، یہ حیثیت ہے۔ اب وہ بڑے متاثر ہوئے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا کہ تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، دل سے نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے دل سے بغض کو دور کرنا ہے، کسی کے دل سے کینے کو دور کرنا ہے، تو ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، تحفے تحائف دینے چاہیے۔ اب یہ تو سوال پیدا ہوا، یہ تو ہدیہ لے کر آئے، یہ تو تحفہ لے کر آئے، اور سلیمان علیہ السلام کو تو قبول کرنا چاہیے تھا۔ مفسرین نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تحفہ نام تو انہوں نے ہدیے کا لیا، لیکن تحفہ نہیں تھا، یہ لالچ تھی، یہ لالچ تھی کہ ہدیہ لے لو، ہمیں بخش دو، ہمارے ساتھ جنگ نہ کرو، یہ تحفے تحائف لے لو۔ یہ تو ایک قسم کی رشوت ہوئی۔ آج رشوت خور آدمی بھی کیا کہتا ہے، بلکہ لوگوں کی طرف ماں چاہ پانی دیتے ہیں، یہ تو ہدیہ دیتے ہیں مجھے۔ بھائی تم کہتے ہیں حسین ہو، اتنے عبادت گزار ہو، اتنے متقی ہو کہ لوگ تمہیں ہدیہ دیتے ہیں، کسی اور کو بھی نہیں دیتے۔ اس موقع پر لوگوں کے کام پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ رشوت لینے والے بھی وہ پیسے کو تحفے تحائف سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ تو یہ قسم کا یہ رشوت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دو الفاظ میں فرمایا کہ یہ جو تحفہ تم لائے ہو، ارجع الیہم، واپس لے جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا،
یہ مراد. تو فرمایا ارجعی الیہم، چلے جاؤ واپس. اگر تم باز نہیں آئے فلنأتینہم بجنود، ایسا لشکر کشی کروں گا تم پر لا قبل لہم بہا، جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. اب جنات کا مقابلہ کون کرے؟ جنگجو جنات. آگے آئے گا انشاءاللہ کیسے بڑے بڑے جنات. فرمایا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اگر باز نہیں آئے تمہارے اوپر چڑھائی کروں گا جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے، اور تمہیں تمہارے علاقے سے ایسے نکال دوں گا ذلیل اور خوار ہو کر. پھر پچھتاؤ گے. اللہ اکبر. ادھر وہ کاسد واپس چلا گیا، وہ تحفے طائف لے کر واپس چلا گیا. جا کے کہا کہ آپ کو کوئی راستہ نہیں. وہ تو تحفے طائف بھی ہماری قبول نہیں کی، گویا دنیا کا لالچی بھی نہیں، بڑا طاقتور مضبوط وہ بادشاہ ہے. اس لیے لگتا یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور گویا اس کے ساتھ مقابلہ کیسے ہو سکتا. اب وہ جو پرندہ جب آیا تھا تو اس نے کیا کہا کہ میں نے وہاں پہ ایک عورت کو حکمرانی کرتے ہوئے دیکھا، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز حکمرانی کرنے والی عطا کی گئی ہے. یعنی بادشاہی کے لیے جو جو چیزیں ہوتی ہیں، فوج ہوتی ہے، اسلحہ ہوتا ہے، عوام الناس کی ہمدردیاں ہوتی ہیں، انصاف ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک بادشاہی چلانے کے لیے. ساری چیزیں اسے عطا کی. اور حضور نے پرندے نے کہا وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. مفسرین نے فرمایا بہت بڑے سے کیا مراد؟ ایک بہت جسامت کے اعتبار سے بھی بڑا، 100 فٹ 100 ہاتھ لمبائی کے اندر اور 40 ہاتھ وہ چوڑا کمر بنے ہوئے جو ہے ہیرے اور جواہرات سے مزین، قیمتی ہیرے اور جواہرات، قیمت کے اعتبار سے بھی بڑا، جسامت کے اعتبار سے بھی بڑا. اب یہ دربار کے اندر خاص طور پر پرندے نے کہا کہ میں متاثر ہوا ہوں اس عورت سے کہ اس کا تخت بڑا، بہت بڑا، بڑا قیمتی ہے. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب قاصد واپس بھیجا اپنے دربار میں بیٹھی ہے اور کہا یا يأتيني بعرشها قبل أن
یہ جنات جنات تو ہوتے ہیں بڑی عمر والے بھی ہوتے ہیں اور بڑی جسامت والے بھی ہوتے ہیں. ایک بزرگ نے واقعہ لکھا ہے کہ رات کا ٹائم تھا کہ میں اپنے کمرے کے اندر عبادت کر رہا تھا کہ ایک سانپ آ گیا. سانپ، اب سانپ کے بارے میں یہ حکم ہے شریعت کا کہ کوئی بھی سانپ آپ کے قریب آ جائے تو آپ اسے مارنے دیجیے. سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہے کہ آپ اسے وارننگ دیں کہ اپنی اصلی صورت میں آ جا ورنہ میں تمہیں مار دوں گا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کیونکہ جنات اکثر ان سانپ کی صورت میں آتا. اب اسی جگہ انسان اپنی بچاؤ کے لیے مارتا ہے تو یہ وارننگ دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ جن تھا. وہ بزرگ بھی فرماتی ہیں کہ میں نے رات کا ٹائم تھا، جنہ یہ سانپ آ گیا، میں نے وارننگ دی 3 مرتبہ لیکن وہ اپنی اصلی صورت میں نہیں آیا. میں نے اسے عصا کے ساتھ مارا، اس کے سر پہ ضرب دی، وہ غائب ہو گیا. تھوڑی دیر گزری کہ ہوائیں چلنے لگی، کھڑکیاں بجنے لگی، ایک مخلوق آ گئی، مجھے اٹھا کے لے گئی، ایک بہت بڑے پہاڑ کے اوپر لے گئی. میں بڑا حیران ہوا کہ رات کا ٹائم ہے، کوئی سننے والا بھی نہیں، کوئی جلوائی بھی نہیں. وہاں پہ میں پہنچا، مجھے محسوس ہوا، میرے کو نظر نہیں آتا، میرا ہی تیرا ایسا محسوس ہوا کہ میں کٹہرے میں کھڑا ہوں، کٹہرے میں، اور سامنے جج بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بھی، لوگوں کے سر نظر آنے لگے. جنات ہی جنات. ایران پریشان ہو گیا، آپ جن کے درمیان میں آ گئے، یہ تو کٹہرے کے اندر کھڑا ہوا. اب ان کی طرف سے جو وکیل ہوتے ہیں پھر انہوں نے استغاثہ دائر کیا کہ انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہے اور قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے. فیصلہ تھوڑی دیر گزری، مجھے کہا کہ عام اپنی صفائی میں کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 مرتبہ موذی جانور ہے، سانپ ہے، اسے کہا جائے اگر وہ اپنی صورت میں نہ آئے تو موذی جانور سمجھ کے قتل کر دیتا. میرا تو موذی جانور سمجھا ہے، میں اس کے ساتھ کیا دشمنی. جب کہنے لگا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے کہ 3 مرتبہ کہنا چاہیے، اس کی کوئی دلیل؟ اور اس نے کہا دلیل کتابوں میں ہوتی ہے، کتابیں تو میں کمرے میں چھوڑ آیا ہوں، آپ نے مجھے اٹھا کر لائے. گاڑی دلیل کے بغیر تو بات نہیں. تھوڑی دیر گزری، کسی کی آواز آئی، اس کی شہادت میں دیتا ہوں، اس کی شہادت میں دیتا ہوں. ایک سفید بالوں والا کوئی ہے کل، ایک جن بزرگ ہے، اس کی آواز آئی، اس کے بال نیچے کی طرف جھکے ہوئے تھے، اس نے بالوں کو ہٹایا اور کہا اس کی شہادت میں دیتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، رسول اللہ صلی
قوی ہیکل اور بڑی جسامت والے جنات. فرمایا قال عفریت من الجن، کبھی ہیکل جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. آپ کی یہ محفل ہے، یہ محفل سے برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں وہ تخت بلقیس کا آپ کے پاس لے آؤں گا. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. میں اس کو لانے میں بڑی طاقت بھی ہے اور میں امانت دار بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں. ان کے ہیرے اور جواہرات میں کمی بھی نہیں کروں گا. لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا وہ شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کہنے لگا سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی آنکھیں چپکنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس حاصل کر دوں گا. اس کا ایک معنی یہ، آپ آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کی. فلما رآہ مستقرا عنده، فرمایا قال ھذا من فضل ربی. فرمایا سلیمان علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو تخت پڑا ہوا تھا. اب مفسرین فرماتے ہیں یہ بندہ کون تھا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا، کہ اتنی جلدی کہ آنکھ چپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت بلقیس کا لے آیا. بعد نے کہا یہ آصف بن برقیہ ایک وزیر تھا سلیمان علیہ السلام کا، یہ وہ تھا. اور تورات کی روایت کے مطابق، اسرائیلی روایات کے مطابق اس نے جادو کیا، جادو کے زور پہ لایا. لیکن جادو تو کفر ہو. اور دوسری روایت یہ آتی ہے کہ اس سے مراد ایک بزرگ تھا، وزیر تھا، جس کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم تھا. اور ذکر بھی ہے یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم. یا اس نے کہا یا الہنا و الہ العالمین الہ واحدا. یا یہ پڑھا یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت ائتنی بعرشیا. یہ پڑھا سجدے میں گرا. اللہ کریم نے جبرائیل امین کو حکم دیا، وہ تخت زمین میں غائب ہوا. زمین سے آتے آتے سلیمان کے دربار میں ظاہر ہو گیا. یہ روایت ہے. لیکن امام راضی رحمہ اللہ تعالی نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بزرگ کی کرامت تھی تو کرامت میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. نبی کا معجزہ ہے تو معجزے کے اندر بھی نبی کا اپنا کمال نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قدرت اگر نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسے کرامت کہتی ہے. اگر اللہ کی قدرت کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو جائے تو اسے معجزہ کہتی ہے.
لیکن عظیم سوال ہے کہ بزرگ اس کی اتنی طاقت کہ اس میں اعظم پڑا اور عرش لے آیا آنکھ چپکتے ہوئے، اور بعض نبی سلیمان علیہ السلام ہے اس کی طاقت کا یہ اس میں اعظم کیا نبی کو نہیں یاد ہو سکتا؟ یہ سوال پیدا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد عفریت من الجن کا بڑا قریبی ہے کل جن، اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل پر جا اور ہاتھ ہونے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انا آتیک بھی، تم تو لے میں لے آؤں گا اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مرضی سے۔ آنکھ چپکتے ہوئے اس سے مراد سلیمان علیہ السلام، اور ایک روایت یہ بھی آتی ہے اس سے مراد جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین فرمایا اندہ علم من الکتاب، کتابیں لاتے رہے، گویا جبرائیل امین مراد ہے کہ میں آپ کے پاس لے آؤں گا کہ آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور اس سے مراد اگر جبرائیل ہو تو سارے اعتراض دور ہوتے ہیں۔ اگر اس سے مراد آصف بن برقیہ کیا جائے جو اللہ کے ولی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، تو اس پر اعتراض آتا ہے کہ نبی کی نبوت پر اعتراض آتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ جو شان عطا فرمائی، تو فرمایا اس پر فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ مکان بناتے ہیں ساتھ لکھ بھی دیا ھذا من فضل ربی۔ آپ دیکھو مکانوں کی اوپر چھتوں پر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، ساتھ کٹوی بھی لٹکائی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، کیوں جی؟ نظر سے بچانے کے لیے کپڑا بھی کالا لٹکایا ہوا ہے، کیوں جی؟ نظر نہیں لگتی ہے۔ پھر اللہ کا فضل آ گیا۔ اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ اللہ پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی۔ فرمایا یہ عظمتیں، یہ شان حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکمرانی عطا فرمائی، تو فرمایا قال اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔